نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ ان میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مشکلات سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اس کی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ کئی احادیث کا میں نے مفہوم آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مشکلات کو بندے سے جو ہے وہ دور فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ مشکلیں پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، ہر انسان پر یہ آتی ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ درود پاک نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم پر پڑھتا ہے اور ان کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جو ہے وہ دنیا کے رنج و الم سے، دنیا کے غم اور مشکلات سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں ایک بڑی پیاری بات میرے ذہن میں آئی، میرے استاد محترم مجھ سے فرمایا کرتے ہیں، بعض اوقات وہ جب بیٹھے ہو نا تو کبھی کبھی تو وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا زندگی میں دین کا غم لے لیں، دین کا غم زندگی میں لے لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے غم آپ سے ویسے ہی دور کر دے گا۔ یعنی جو دین کا غم ہے، جس طرح کے لوگ گمراہی کے اندر جا رہے ہوں، لوگ بدفعالی کے اندر جا رہے ہوں، لوگ برے کام کر رہے ہوں، دین کو لوگ بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہوں، تو اگر کوئی بندہ اس چیز کا غم اپنے دل میں بٹھائے اور پھر اس کے لیے کوشش کرے، دین کی تبلیغ کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی جو دنیا میں مشکلات آتی ہیں نا، ان سے اللہ نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے بندے کو جو ہے وہ دین پر ہمیشہ رہنا چاہیے اور دین کے مطابق ہی سوچنا چاہیے، دین کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج جس موضوع کو میں نے سخن کلام بنایا ہے، آپ کے سامنے میں نے اس پر چند گزارشات کرنی ہے، انتہائی اہم ہے، اور اس پرفتن دور کے اندر تو اس چیز کو سمجھنا، بالخصوص نوجوان نسل کے لیے آنے والی امت کے لیے اس کو سمجھنا اور پھر اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کے رکھنا اور ہمیشہ اس پر کاربند رہنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ کیونکہ جب سے اسلام چلا آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی انبیاء کو بھیجا ہے تو ایک قانون کے تحت، ایک قاعدے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو چلایا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کے اندر جس طرح اس نے چاہا ہے اسی طرح اس نے چلایا ہے۔ اب جو اس نظام سے ہٹتا ہے وہ بندہ دین والا نہیں رہتا، وہ دیندار نہیں رہتا جو اس نظام سے ہٹ جاتا ہے، جو اس کے نظام کے مطابق چلتا ہے، جو حدود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود و قیود لگا دی ہیں ان کے مطابق رہتا ہے، تو وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو ان سے باہر نکلتا ہے، ان کو پھلانگ جاتا ہے، ان سے باہر چلا جاتا ہے، تو وہ بندہ ناکامی سمیٹتا ہے اور حق کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العزت نے جہاں قرآن مجید کے اندر بہت ساری عجائب چیزوں کا ذکر کیا، بہت ساری ایسی چیزوں کا ذکر کیا کہ جسے اگر عقل کے طور پر کوئی بندہ اور کرتا، ذکر کرتا، کوئی اور بندہ بتاتا جو عام شخص میرے اور آپ جیسا ہے، تو کبھی بھی لوگ اسے تسلیم نہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزوں کو قرآن میں ذکر کیا، اور انہی میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامت اس کی پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس کو سورہ قمر کہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند، یعنی چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب کفار نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا نا کہ ہاں آپ اگر چاند کو توڑ کے دکھا دیں، اب پورا ایک معاملہ ہوا، کفار نے سوچا کہ یہ تو ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھا دیتے ہیں، ہم اسے جادو سمجھ لیتے ہیں۔ اب بعد جو ان میں سے سیانے بنتے تھے، اپنے آپ کو عقل مند کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ جادو جو ہے وہ زمین پر چلتا ہے، آسمان پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، تو لہٰذا ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ اگر چاند کے ٹکڑے کر دیں، چاند کو زمین پہ بلا لیں تو ہم ان کو مان لیں گے۔ اب جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا نا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قدرتیں تھیں، طاقتیں تھیں، انہیں تو دو جہان کے لیے سردار بنا کے بھیجا گیا۔ اب انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، پہاڑی پہ لے گئے، ان کا مطالبہ تھا کہ ایک جو ہے وہ دو ٹکڑے ہونا چاہیے، ایک ٹکڑا فلاں پہاڑی پہ گرے، دوسرا فلاں پہ گرے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عین معاملے کے مطابق جس طرح انہوں نے کہا تھا اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اشارہ کرنے کی دیر تھی، چاند اسی وقت ٹکڑے ہو کے زمین پر گرایا، اسی وقت ٹکڑے ہو گیا۔ اب یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، یہ معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی اور فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ پاس آئی قیامت، یعنی وہ اشارہ جو انگلی کا کرنا تھا وہ چاند کے پاس ایسے ہی جیسے قیامت گزری،
کہ اس کے پاس جب انگلی کا اشارہ پہنچا تو اسی وقت جو ہے وہ چاند دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر گیا۔ اور آج کی سائنس بھی یہ چیز مانتی ہے کہ چاند کے اوپر جو نشان ہے نا وہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی علامت ہے، یعنی یہ جب پیدا ہوا تھا سائنس یہ کہتی ہے کہ اس وقت اس پر کوئی نشان کوئی داغ نہیں تھا، لیکن بعد میں کوئی ایسا معاملہ ہوا، اب وہ مسلمان نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایسی بات کرنی، تو وہ کہتے ہیں بعد میں کچھ ایسا معاملہ ہوا جس کی وجہ سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا وہ معاملہ ہم تمہیں سمجھا دیتے ہیں، وہ معاملہ کیا ہوا تھا؟ وہ معاملہ یہی تھا کہ نبی رحمت کی انگلی اٹھی تھی، چاند نیچے تشریف لے آیا تھا، یہ معاملہ ہوا تھا، ہم نے تمہیں سمجھا دیا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی شانیں رکھی ہیں۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے اصل میں تو ریلیٹڈ ہے معجزہ معراج کے حوالے سے۔ اس کا جو جو میں نے پس منظر ہے جو آپ کو آگے بات سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ معراج کے معجزے کا جو لوگ انکار کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، معاملہ ہو نہیں سکتا، تو ان کے لحاظ سے میں نے یہ آج کی باتیں کچھ آپ کے سامنے گزارشات کروں گا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت دی کہ آپ نے چاند کے دو ٹکڑے بھی کیے، اور پھر احادیث کے اندر بھی کئی معجزات ذکر ہیں، میں ان کا بھی ذکر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اب دیکھیے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جن کو اللہ نے شے شانیں دی۔ اب ان سے جو پہلے انبیاء آئے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی شانیں دی، لیکن لوگوں کا ایک نظریہ ہے، آج کل لوگ ایک نظریے کے تحت مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب لوگ اٹھے مسلمانوں کے خلاف، انہوں نے یلغار پیش کی اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف چلنے کی کوشش کی، لوگوں کو شریعت سے ہٹانے کی کوشش کی، اور واضح طور پر یہ بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی طاقت، کوئی قدرت، کوئی کچھ نہیں ہے، وہ عام انسانوں کی طرح ہیں۔ جب یہ بات انہوں نے واضح طور پہ کہی نا تو لوگوں نے ان کو جھٹلایا، جو مسلمان تھے انہوں نے برا جانا، ان کے پیچھے چلنے کی بجائے ان کو جو ہے وہ برا سمجھا اور ان کے پیچھے نہ چلے۔ اب پھر ان لوگوں نے ایک اور ہتھ کنڈا اپنایا، اور وہ یہ ہتھ کنڈا اپنایا جو آج کے دور کے اندر بھی کئی لوگ اس طرح کے کام کرتے نظر آ رہے ہیں اور اس طرح کی بدماشیاں کرتے ہیں، اور عام نوجوان، عام مسلمان ان کے چنگل میں آ جاتا ہے اور وہ یہ کہتا سنائی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی قدرت والا نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے تو اپنے بندوں کو بھی قدرت دی ہے۔ میں اب یہ آپ کے سامنے عرض کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے کیسی کیسی قدرتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب دیکھیے ان لوگوں کا یہ نظریہ تھا، پھر بعد میں انہوں نے اپنا ذہن بنایا کہ اگر ہم مسلمانوں کے دل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بالکل ختم تو نہیں کر سکتے لیکن کم ضرور کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو صرف ایک قائد کے طور پر، کہ ایک بہت اچھے لیڈر تھے، بہت اچھے قائد تھے، بہت اچھے انسان تھے، اخلاق اچھا تھا، کردار اچھا تھا۔ آج کل بھی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کانفرنس کرتے ہیں، اس کے اندر حضور کی سیرت کو اجاگر کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بات اچھی ہے، حضور کی سیرت سکھائیں تاکہ لوگ اس پر چلیں، اور اللہ نے حکم بھی دیا کہ میرے محبوب کا جو کردار ہے، میرے محبوب کی جو سیرت ہے تمہارے لیے رہنمائی ہے، تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ لیکن اگر ان کا صرف اخلاق ہی دیکھا جائے، ان کا صرف کردار ہی دیکھا جائے تو اس سے وہ محبت، بندہ عروج کی جو محبت ہے وہ نہیں ملتی، ان کی شان کو اس طریقے سے سمجھ نہیں سکتا جس طریقے سے سمجھنے کا حق ہے۔ اب دیکھیے کچھ لوگ، ان لوگوں نے پھر کیا کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو صرف ایک قائد کے طور پر، ایک رہنما کے طور پر، ایک جو ہے وہ بہت اچھے لیڈر کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور ان کی خوبیاں بیان کی ایسی ایسی کہ جن کے اندر کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے کہ جو عام انسانوں سے جدا ہو۔ مثال کے طور پر کہ وہ بہت اچھے لیڈر تھے، ان کا اخلاق بہت اچھا تھا، وہ میٹھے لہجے سے بولتے تھے، کبھی کسی پر جلال نہیں فرماتے تھے، ان کی عادت کے خلاف بھی ان کے سامنے کوئی کام ہوتا تھا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ نہ فرماتے تھے، مسکرا دیتے تھے۔ لوگ آپ کو گالیاں دیتے، معاذ اللہ برا بھلا کہتے تو حضور انہیں کچھ نہ کہتے تھے۔ اس طرح کی لوگوں کے سامنے شخصیت پیش کی، مسلمانوں کے سامنے حضور کی شخصیت کو رکھا کہ مسلمان ان کو مانے بھی، لیکن جو شانیں اللہ نے انہیں دی ہیں ان کا انکار بھی کرتے پھریں۔ وہ کس طرح کہ انہوں نے کہا کہ یہ معجزہ تو کوئی شے نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ صرف اور صرف نشانیاں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا، اللہ کے پاس ہر چیز کی قدرت ہے۔ اب یہ آیات کریمہ، آیات بینات جو قرآن کریم کے اندر بیان ہے، ان کا ذکر کیا مسلمانوں کے سامنے، اور یہ چیز ذکر کی کہ اب دیکھیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی چیز پر قادر نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں حسن اخلاق دیا، اچھا قائد بنا کے بھیجا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے، لیکن انہیں یہ خصوصیات عطا نہیں کی کہ جس طرح وہ قدرت والا اس طرح اپنے نبی کو بھی قدرت والا بنا کے بھیج دیا۔ جس طرح وہ اگر چاہے تو چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے، سورج کو مشرق سے نکال سکتا ہے، مغرب میں غروب کر سکتا ہے، اسی طرح انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے، جانوروں کو، درختوں کو پیدا کر سکتا ہے، یہ ساری شانیں اس کی ہیں، اس کے علاوہ یہ کوئی شان کا مالک نہیں ہے۔ انہوں نے اس طرح کا نظریہ مسلمانوں کے ذہنوں میں بٹھایا
اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اعتراض کرنے والا مسلمان بنا کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا۔ اور یہ مسلمان اتنے بھولے بھالے تھے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا سہارا لیا، اس کی محبت کا سہارا لے کے، اس کی شانوں کا سہارا لے کے اس کے رسول کی ذات کو کم کر دیا، اس کے رسول کی شانوں کو کم کر دیا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کی شانیں عطا فرمائی۔ یہ تو ایک بڑی ورا الورا بات ہے، جو حضور سے پہلے انبیاء ہیں ان کی شانیں کیسی تھی۔ اب میرے اور آپ کے سامنے کوئی بندہ عیسائی کھڑا ہو کے کہہ دے، آپ میں جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ حضور تو کچھ کر نہیں سکتے، حضور کچھ دے نہیں سکتے، حضور کے پاس کوئی قدرت کوئی طاقت نہیں ہے، اگر یہ ایک مسلمان یہ بندہ بات کرے اور یہ کہے کہ حضور کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اور دوسری طرف کوئی عیسائی کھڑا ہو کے یہ بات کرے کہ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو صحیح کر دیا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ گھر میں جو پکا ہوتا تھا اس کی خبر دے دیا کرتے تھے، تمہارے پیٹوں میں جو چیز پوشیدہ ہوتی تھی عیسیٰ علیہ السلام وہ بتا دیا کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو کہا کرتے تھے کم بِإِذْنِ اللہ، تو مردے اٹھ کے کھڑا ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے، بتاؤ تمہارے محمد کریم کی شان کیا ہے؟ تو مجھے سوال یہ ہے پھر اس سے کہ وہ بندہ اس وقت کیا جواب دے گا کہ میرے نبی زیادہ شان والے ہیں؟ وہ کیسے ثابت کرے گا جو اس چیز کا منکر ہے، جو اس چیز کو مان ہی نہیں رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرتیں عطا کی ہیں، حضور کو طاقتیں دی ہیں۔ پھر دیکھیے یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بات ختم نہیں ہوتی، حضرت صالح علیہ السلام ان سے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکال دیں تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ حضرت صالح نے اشارہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکالی اور بچہ وہ اپنے ساتھ لے کے آئی۔ یہ شان حضرت صالح علیہ السلام کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نظر کریے، میں سرسری طور پہ عرض کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا۔ یہاں ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں، آپ کو اور میرا دوست ہو، سجن ہو، بڑا پیارا ہو، آپ بڑی قدرت والے ہوں، آپ بڑے امیر ہوں، بڑے دولت مند ہو، اور وہ غریب ہو، اتنا کچھ زیادہ پیسے والا نہ ہو، آپ کے پاس اچھا مال ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا بنگلہ ہو، اچھا گھر ہو، سب کچھ آپ کے پاس دنیا میں مہیا ہے، اور آپ جس شخص کو چاہتے ہیں، جس سے آپ کی محبت ہے، جس کا آپ کا لگاؤ ہے، جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے وفاداری والی، ہے حقیقی والی، تو آپ کیا یہ برداشت کریں گے کہ میرے پاس سب کچھ ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو؟ آپ اسے کچھ نہ کچھ تو دیں گے نا، کچھ نہ کچھ تو طاقت دیں گے اسے بھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قدرتوں کا مالک ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ اب خلیل بنانے کے بعد کہہ دے میں تمہیں دینا کچھ بھی نہیں، خلیل تو میرا ہے، دوست تو میرا ہے، لیکن دینا میں تینوں کچھ بھی نہیں، تو پھر دوستی کا دیے؟ یہ تو دنیا کے قاعدے اور قانون کے تحت بھی اس دوستی کو وفاداری نہیں کہتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کیسی دی ہے کہ فرعون کے دربار، نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور دیکھیے یہاں بھی بڑی حکمت والی بات، بڑی نکتے والی بات عرض کرتا چلوں، وہاں دربار میں کھڑے ہوئے، جب نمرود نے لا کے کھڑا کیا نا، تو نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، تو حضرت ابراہیم نے انکار کیا، فرمایا میرا رب تو بڑی شانوں والا ہے، وہ تو چاہے تو کسی کو زندگی دیتا ہے، چاہے تو کسی کو موت دیتا ہے۔ وہ بڑا بیوقوف تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو کام میں بھی کر لیتا ہوں۔ دو شخصوں کو بلایا، ایک کو سزائے موت ہونی تھی، اسے کہا جا تجھے آزاد کیا، دوسرے کو زندگی تھی، وہ زندہ تھا، سلامت تھا، صحیح تھا، اس کے مرنے کا کوئی سبب نہیں تھا، اسے اپنے سپاہیوں کا اللہ بھی اس کو پھڑکا دو، اس کو مار دو۔ اب اسے مار دیا، دوسرے کو رہا کر دیا۔ اب اس کی عقل دیکھیے کہ اس بندے کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مردہ کرنے سے کیا مراد ہے اور زندہ کرنے سے کیا مراد ہے۔ اب اس نے یہ بات کہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس بیوقوف کے اندر عقل نہیں ہے، عقل ہوتی تو ایسا کام نہ کرتا۔ اب حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ یہ سمجھانا نہیں شروع کر دیا، بلکہ فوراً دوسرا مطالبہ کیا، فرمایا میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تیرے میں اتنی جرت ہے تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر کے دکھا دے۔ اب وہ نمرود جو ہے وہ لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب اگر یہاں پہ ایک مفتی احمد یار خان نعیمی نے نکتہ لکھا، آپ فرماتے ہیں اگر حضرت ابراہیم سے نمرود کہتا کہ اگر یہ شان تمہارے رب کی ہے کہ وہ مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو پھر اپنے رب سے کہو کہ وہ مغرب سے نکالے جو ہے وہ مشرق میں غروب کرے، اگر تمہارا رب سچا ہے تو پھر کر کے دکھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں اگر وہ یہ بات کرتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر دیتے، تو اللہ نے ابراہیم کو یہ طاقت دی تھی کہ اگر وہ دعا کرتے تو رب مغرب سے سورج نکال دیتا اور مشرق میں غروب فرما دیتا۔ یہ شانیں ان کو حضرت ابراہیم کو دی، کیونکہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے انہیں اپنا دوست بنایا ہے۔ جب دوست بنایا تو طاقتیں بھی دی، اور پھر دنیا کے اندر عجائبات سے بھری پڑی ہے، دنیا عجائبات سے بھری ہے۔ آج میری بات اسی طور پہ ہے۔ اب دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم نے سمجھنا ہے بطور نبوت کے، حضور نبی ہونے کے اعتبار سے کس طرح کی شانیں لے کے آئے۔
اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. اب عمومی طور پہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آگ کے اندر کوئی چیز ڈالی گئی اور آگ اسے جلائے نہ؟ کبھی نہیں ہوتا بھائی، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے. پتھر ہے آگ میں پگھلتا نہیں، عمومی طور پہ آگ میں پگھلتا نہیں ہے، لیکن گرم وہ بھی ہو جاتا ہے، اثر وہ بھی لیتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ شان دی کہ جب آگ میں ڈالے گئے فرشتے بھی آئے، انہوں نے بھی آ کے کہا کہ اگر آپ ہم سے حکم دیں، آپ ہمیں کہیں تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، آگ سے نکال سکتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، چلے جاؤ، جس کا معاملہ ہے وہ خود دیکھ رہا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور ٹھنڈی بھی اس قدر ہوئی کہ اللہ نے فرمایا اس پر ٹھنڈی ہونا ہے لیکن سلامتی والی ہونا ہے. اسلام پر وہ آگ سلامتی والی بن گئی، اس کو نقصان نہیں پہنچایا. حالانکہ آگ کی تاثیر یہ ہے کہ آگ بندے کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، لیکن اللہ نے یہ شان اپنے نبیوں کو دی کہ وہ آگ بھی انہیں جلا نہیں سکتی. جب یہ شان حضرت ابراہیم کی ہے تو پھر امام الانبیاء کی تو بات ہی کیا ہے، ان کی تو شانیں کیا ہے. اب دیکھیے جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ لوگوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے سامنے اس طرح رکھا، اور آج بھی ہم اگر کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دیتے ہیں، حضور نور ہیں، حضور بشر بھی ہیں اور بشریت کے ساتھ ساتھ حضور نور بھی ہیں، پھر اس کے بعد کہیں کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان ہیں، تو کہ شرک ہو گیا، یہ مسلمان ہی رہے، مشرک ہو گئے. میں نے کہا بھی اگر یہ ساری چیزیں تو عام انسان کے اندر بھی نہیں ہوتی، عام انسان کے پاس غیب کی خبریں نہیں ہیں. میرے اور آپ جیسا بندہ غیب کی خبر نہیں دے سکتا، اسی طرح میرے اور آپ جیسا بندہ نور بھی نہیں ہے، ہم بشر ہیں، صرف اور صرف باپ بشر ہیں، عام بشر ہیں. اسی طرح ہماری کو ذات کے اندر دوسروں سے ما فوق کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی. اب مجھے آپ بتائیے اگر یہ چیزیں مجھ میں بھی نہیں ہیں، آپ میں بھی نہیں ہیں، اور اللہ کے نبیوں میں نہیں ہیں، تو میرے اور اس نبی کے اندر فرق کیا رہ گیا؟ پھر آپ نے اپنے اور اس نبی کے اندر فرق کیا کیا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق کیا کیا؟ ان کو نبی کیوں بنایا اور مجھے اور آپ کو عام انسان کیوں بنا کے بھیجا؟ سوال تو پھر یہ بھی پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر کیا ایسی خصوصیت اللہ نے رکھی کہ ان کو نبی بنا دیا، اور ہمارے اندر ایسی کیا کمی رکھی کہ جس سے ہم نبی نہیں ہو سکے؟ پھر فرق کیا ہوا؟ اب پھر سمجھیے نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نبی کا معنی یہ ہے کہ وہ غیب کی خبریں دیتا ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے. اب مجھے آپ بتائیے جب کفار کے پاس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا نبوت کا، اور اس سے پہلے جنہوں نے نبیوں نے لوگوں کے پاس نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ تو ہماری مثل لوگ ہیں، یہ تو ہماری طرح لوگ ہیں. اب یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ کفار جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، رسولوں کو بھی نہیں مانتے تھے، ان کا نظریہ بھی یہ تھا کہ جو اللہ کا نبی بن کے آتا ہے اس کی شانیں خاص ہوتی ہیں، اس کا مقام خاص ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی خاص ہوتی ہیں جو عام انسانوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں. اور وہ خاص چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اب میرے اور آپ جیسا بندہ کوئی خبر دیتا پچھلے زمانے کی کہ فلاں زمانے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں یہ ہوا، حضرت نوح کے دور میں یہ ہوا، حضرت شیش کے دور میں یہ ہوا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دور میں یہ ہوا، تو آپ لوگ کہیں گے بھائی تو کتھوں کہانیاں بنا کے لے آئے، تو اس دور میں تھا ہی نہیں، کہاں سے بنا کے لے آئے ہو؟ میرے اور آپ جیسا بندہ بات کرے گا تو بات قبول نہیں ہوگی. لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دیتے تھے صحابہ اس پر صدقتہ کہہ دیا کرتے تھے، مانا کرتے تھے، اور قرآن نے اس کی تائید کی. اور پھر یہی نہیں بلکہ آنے والے وقت کی خبریں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمائی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبریں دی، اور وہ خبریں آج بھی حقیقت کے اندر رونما ہو رہی ہیں. اس وقت کے لوگوں نے بھی دیکھی اور آج بھی وہ چیزیں حقیقت کے اندر رونما ہو رہی ہیں. اب یہ بات ہم پر واضح ہو گئی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عام شخصیت نہیں ہے، اور جو نبی بن کے آتا ہے وہ عام بندوں کی طرح ہرگز نہیں ہوتا. اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایکم مثلی صحابہ اکرام سے فرمایا. اب دیکھیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم وصال کے روزے رکھتے، کئی دن بھوکے رہتے. صحابہ نے کہا ہم بھی سنت پہ عمل کریں، کیونکہ وہ ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے کہ نماز فرض ہے اس کے باوجود ہم پڑھتے نہیں، روزے فرض ہیں ہم رکھتے نہیں، جو چیزیں ہم پر ضروری ہیں ہم وہ بھی نہیں کرتے. وہ تو صحابہ تھے کہ حضور کے ہر انداز کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے. اب ان کا عمل یہ تھا کہ حضور یوم وصال کے روزے رکھتے، کئی دن بھوکے رہتے، تو صحابہ نے بھی یہ کیا، وہ بھی بھوکا رہنا شروع ہو گئے. اب کوئی صحابی دروازے میں گرا پڑا ہے، کوئی گھر سے اٹھا نہیں جا رہا، کسی سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، کسی جو ہے وہ بولا بھی تک نہیں جا رہا. اب حضور کو حالت کا پتہ تو تھا، لیکن حضور کو صحابہ کو سمجھانا چاہتے تھے اور آنے والے وقت کے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ تم میری طرح نہیں ہو سکتے. اب صحابہ سے حضور نے پوچھا تمہیں کیا ہوا، تم اس حالت میں کیسے پہنچے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے دیکھا آپ کئی دن بھوکے رہتے ہیں، یوم وصال کے روزے رکھتے ہیں، ہم نے سوچا یا رسول اللہ آپ کی سنت پہ عمل کیا جائے، ہم بھی بھوکے رہیں اور ہم بھی روزے رکھیں. حضور فرمانے لگے ایکم مثلی
تم میں سے میری طرح ہے کون؟ جب حضور خود فرماتے ہیں تم میری طرح نہیں ہو سکتے، تو پھر آج کا شخص یہ کہے کہ حضور کے اندر کوئی ما فوق چیز نہیں پائی جاتی، تو پھر اس شخص کی بات مانی جائے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات مانی جائے گی۔ یہ چیز ہے۔ اب دیکھیے معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عجائبات ہیں۔ دنیا کے اندر ایسی چیزیں ہیں جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی، کہ ایک انسان ہے بھائی، عام انسانوں کی طرح نظر آتا ہے شکل و صورت سے، لیکن وہ خبریں آنے والے وقت کی دے رہا ہے، جو پیچھے وقت گزر چکا اس کی بھی دے رہا ہے، اور پھر کبھی جو ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس طور پہ سمجھے کہ حضور متواتراً حدیثیں یہ موجود ہیں، متواتر معنی موجود ہیں، بخاری مسلم کے اندر، موطا کے اندر، موطئین کے اندر، بلکہ دونوں کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح امام طبری نے لکھی، امام بہقی نے اس پر گفتگو کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونے کا واقعہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، بلکہ 70 سے زائد مرتبہ ہوا، اور اس کو دیکھنے والے صحابہ کی تعداد بھی کثیر تھی۔ اللہ زندہ باد۔ اب یہ چیز ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بطور نبوت کے، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی ہونے کی کس قدر شانیں لے کے دنیا میں تشریف لائے۔ اب دیکھیے انگلیوں سے پانی جاری نہیں ہوتا، انگلیوں سے پانی جاری نہیں ہوتا، اگر کوئی کر کے دکھا دے تو اسے نبی کہتے ہیں، اس سے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ معجزے کی تعریف کو سمجھیں۔ معجزہ کہتا ہے جو چیز خارق عادت ہو، عادت کے اندر عادت میں وہ چیز پائی نہ جاتی ہو، اور عقل کے اندر وہ چیز آتی نہ ہو۔ کوئی بندہ اور ہو نبی، وہ جب کر کے دکھا دے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر وہ عام انسان ہو تو اسے کچھ اور نام دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کا ولی ہو تو پھر اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اب اس چیز کو سمجھیے، لوگ کہتے ہیں جی معراج کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک کی رات دے وچ بندہ بستر تے پیا ہوئے، اٹھے بھی نہ، کنڈی بھی ہلدی رہے، پانی بھی چلتا رہے، بسترا بھی گرم ہوئے، بندہ راتوں رات آسمان تو ہو کے آوے، اللہ نال ملاقات کر کے آ جاوے، سارے پیغامات لے کے آ جاوے، سارا کچھ کر کے آ جاوے، پھر کہے کہ وقت ایک لمحہ نہیں گزریا۔ یہ کیویں ہو سکتا؟ اسی مانتے نہیں، یعنی مکے تو مسجد حرام میں جانا ممکن نہیں ہے اتنی جلدی، تو وہ آسمانہ تو ہو کے آ گیا، اللہ نال ملاقات کر کے آ گیا، اسی نہیں مانتے۔ میں نے کہا بھائی اتنی سی بات آپ نہیں مانتے، یہاں ایک مثال دے کے عرض کرتا ہوں۔ یہاں آپ میں سے اور مجھ میں سے کسی کو اس کائنات کا مشاہدہ نہ کروایا جائے، اس کائنات کو دکھایا نہ جائے۔ مثال دے رہا ہوں، اب تو ہم نے دیکھ لی، کسی کو اس کائنات کو دکھایا نہ جائے، پوری دنیا اس نے کہیں دیکھی نہ ہو، بس اکیلا ہو، وہ اس نے دنیا کی کوئی چیز نہ دیکھی ہو، اور اس بندے سے بعد میں کہا جائے، اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے اس سے کہا جائے کہ اس طرح کی دنیا ہے، وہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اس طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، اس طرح کے جانور پائے جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ کچھ بھی ہوتا ہے، وہ کچھ بھی ہوتا ہے۔ وہ بندہ کیا کہے گا؟ میں نہیں مانتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کی سوچ یہ کمرے کے اندر بند تھی، اس کی سوچ یہ ایک حد کے اندر تھی، اسے پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جب ایک شخص کو ان چیزوں کا ادراک نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، تو وہ انکار کر دیتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو نبی کی طاقت کا علم نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو طاقتیں کیا کیا دی ہیں، وہ اس چیز کا فوراً اقرار کر دیتے ہیں، جس طرح حضرت صدیق اکبر نے اقرار کیا تھا، فوراً اقرار کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے انسان کا جسم ہے، انسان کا جسم یہ بھی ایک معجزہ ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری عادت کے اندر شامل ہو گیا، ہم اس کو دیکھتے ہیں، بلکہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر خود ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ جب یہ لوگ کائنات کا مشاہدہ کریں گے، اور بلکہ اپنی نفس کے اندر، اپنی جانوں کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ کی کیا کیا قدرتیں پوشیدہ ہیں، اللہ کی کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اس وقت یہ بندے جان جائیں گے، یہ لوگ جان جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی کتاب کے اندر فرمایا وہ سارا کا سارا حق تھا۔ اور آج بھی لوگ اس چیز کو مان رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آسمان سے جو ہے وہ پتھر برس رہے ہوں؟ میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، کبھی ہم نے دیکھا ہو۔ اسی طرح کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آسمان کو الٹا دیا گیا ہو، زمین کو الٹا دیا گیا ہو، پہاڑوں کو لوگوں کے اوپر انڈیل دیا گیا ہو، سارے لوگ مار گئے ہوں؟ کبھی دیکھا ہے؟ قرآن نے ان چیزوں کو بیان کیا، لوگوں نے مانا۔ اس دور کے انگریز جو ہیں، وہ سائنسدان جو ہیں، وہ اس چیز کا مشاہدہ بھی کر چکے، وہ زمینیں، وہ بستیاں دیکھ بھی چکے، وہ سارے دبے ہوئے ملبے دیکھ بھی چکے، اور پھر ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ایک بہت بڑا ہاتھی ہو، پاورفل ہو، طاقت بھی ہو، اور ایک چھوٹی سی چڑیا، ایک چھوٹا سا پرندہ جسے ابابیل کہا جاتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا کنکر اس کے سر میں مارے اور بہت بڑا ہاتھی مار کے رکھ دے۔ یہ معاملہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن اگر قرآن سے سنا نہ ہوتا تو مانتے بھی نہ۔ اگر قرآن کہتا ہے یہ ہوا ہے تو ہم نے تسلیم کیا، ہم نے تسلیم کیا۔ جب اتنی بڑی بڑی باتیں ہم نے تسلیم کر لی، مان لی، تو پھر اس چیز کے اندر کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو یہ شان عطا کر سکتا ہے؟
جب ہم رب کی قدرت کو سمجھیں گے نا کہ اللہ کس کس چیز پر قادر ہے، تو پھر ہمارے ذہن میں یہ کبھی سوال نہیں آئے گا کہ حضور غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، حضور نور تھے یا نہیں نور تھے، ایک ہی انسان بشر بھی ہو سکتا ہے، نور بھی ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ایک ہی جسم کے اندر اللہ نے سارا کچھ رکھا۔ آپ مجھے بتائیں ایک چھوٹا سا بچہ اس کے اندر اگر کوئی ڈاکٹر حضرت بیٹھا ہے تو وہ بتائے اس کے اندر کتنی ہڈیاں ہیں، کتنی اس کے اندر آنتیں ہیں، کتنا اس کا دماغ ہے، اور یہاں تک کہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر صرف انسان کی جو آنتیں ہیں، انسان کی آنتیں، ان کو نکال کے پھیلا دیا جائے تو کئی کلومیٹر تک ان کی لمبائی بنتی ہے۔ اتنی لمبی چیز کو اور اتنی جو ہے وہ طویل چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سی جگہ پہ رکھ دیا، جو اللہ اتنی قدرتوں والا ہے، اس سے کیا چیز بعید ہو سکتی ہے؟ اس کی قدرت سے کون سی چیز باہر ہو سکتی ہے؟ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کریں گے، اس کی قدرت کو دیکھیں گے، تو پھر ہماری نظروں سے یہ چیز دور نہیں ہوگی، ہماری عقل سے یہ چیز باہر نہیں ہوگی کہ ایک ہی شخص نور بھی ہو سکتا ہے، ایک ہی شخص جو ہے وہ بشر بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہاں ایک عقیدے کی بات بھی سمجھاتا چلوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، یعنی جو یہ کہے کہ حضور بشر نہیں تھے، صرف نور تھے، وہ بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور پھر دوسری طرف نور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام میں رہتا نہیں ہے، وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بطور نبوت سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہوگا، اور پھر عام انسان جو کام نبی کرتا ہے وہ عام انسان نہیں کر سکتا، ہرگز وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھر دیکھیے نبی ہوئے نبی، اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ بندہ نبی ہے یا نہیں ہے؟ اب تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا نا، یہ تو دروازہ بند ہو گیا، یہ تو حتمی فیصلہ ہے، کوئی شک بھی کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ حضور سے پہلے جو انبیاء آئے لوگوں نے کس طریقے سے مانا، حالانکہ شخصیت تو عام تھی ان کی، لوگوں کے اندر رہتے تھے، لوگوں کے اندر ہی بات چیت کرتے تھے، جس طرح لوگ رہتے اسی طرح رہن سہن تھا۔ لوگوں نے پھر کس چیز کو دیکھ کے کہا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ ان کی کون سی چیز دیکھی تھی؟ اب دیکھیے کئی صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس شرط پہ لے کے آئے کہ انہوں نے معجزہ دیکھا ہے۔ اب نبی ہونے کی دلیل ہی معجزہ ہے، تو پھر جو بندہ اس کا انکار کرتا ہے وہ تو اصل نبوت کا انکار کر رہا ہے، وہ تو اس چیز کا انکار کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے۔ جب بندہ ان چیزوں کا انکار کرتا ہے تو اس سے فساد کیا لازم آتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، جو میں آپ کے سامنے آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ حضور کی شانیں بڑی ہیں، حضور کا اخلاق بڑا اچھا تھا، حضور کا کردار بڑا اچھا تھا، حضور کی زندگی بڑی ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن حضور مدد نہیں کر سکتے، حضور مشکل کشا نہیں ہے، حضور نور نہیں ہے، حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، حضور کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے، حضور کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ پھر یہ عقیدہ ذہن کے اندر آتا ہے، اور لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات کر رہا ہے کہ اللہ کے پاس یہ قدرت ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ کسی کو اپنی قدرت کے اندر شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو یہاں میں ایک بات سمجھاتا چلوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ اللہ کے دیے سے، اللہ نے دیا تو ان کے پاس آیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں، عقلی طور پہ بتائیں، سوچ کے بتائیں کہ کیا کوئی بندہ پھر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ صرف نبی کی شان ہے، رب کی شان نہیں ہے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ اب اللہ کہتا ہے میں تمام قدرتوں کا مالک ہوں، اور پھر اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو میں نے دوست بنایا۔ رسول اللہ کے بارے میں فرماتا ہے یہ میرے حبیب ہیں، میرے پیارے ہیں، میرے محبوب ہیں، میں نے سب سے بلند ان کو شانیں دی ہیں۔ جب رب کہتا ہے میں نے ان کو اپنا پیارا بنایا، اپنا محبوب بنایا، بڑا دوست بنایا ہے، اتنا کچھ بنانے کے باوجود دیا کچھ بھی نہیں، تو مجھے بتائیں، آپ ہی اپنے لفظوں میں فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اتنی شانیں دے کے اپنا دوست بنا کے محبوب بنا کے بھیجا ہی کیوں تھا؟ پھر اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ پھر عام شخص میں اور نبی میں فرق کیا رہتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو رسول بنا کے بھیجتا ہے ان کو عجائبات عطا فرماتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ایسی چیزیں رکھیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی مانیں اور اس رسول کی سچائی کو بھی مانیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اور دعویٰ جھوٹا کرے، اسے کبھی بھی کوئی معجزہ عطا نہیں فرماتا۔ وہ جو بات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلاف اس پر صادر فرما دیتا ہے تاکہ وہ بندہ جھوٹا ثابت ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی بھیجے، انبیاء بھیجے، انہیں ایسی ایسی چیزیں دے کے بھیجا ہے کہ جو عقل میں نہیں آتی، لیکن ہمیں ماننا پڑے گی، کیونکہ ہم مانیں گے نہیں تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ میں نے معجزہ معراج کے حوالے سے چند باتیں کی ہے کہ آگے وہ موضوع آنا ہے اس حوالے سے، اس لیے پہلے ہم یہ چیز سمجھ لیں کہ اللہ نے جو نبی بنا کے بھیجے ہیں ان کو بطور نبوت اللہ نے شانیں کتنی عطا کی ہیں۔ جب اس چیز کی سمجھ آ جائے گی تو پھر ہر ایک چیز سمجھنا ہمارے لیے
آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔